اس مسجد کے اندر پہلے بھی کئی دفعہ درس قرآن پیش کرنے اور جمعہ کا خطبہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بعض احباب کے اصرار پر آج اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک دستور ہے، اللہ کی ایک عادت مبارکہ ہے
اور سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان میں سے بعض کو چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے اور اس مخلوق میں سے بعض کو منتخب کر کے اونچا درجہ عطا فرمانا بھی اللہ کی صفت ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کہ اللہ تبارک و تعالی پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس میں سے بعض کو فضیلت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس ساری مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چن لیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر تمام انسانوں میں سے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے طبقے کو چن لیا، انسانوں میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا انبیاء کرام کو علیہ السلام، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نبیوں کو اولو العزم بنایا، بڑا اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 پیغمبروں کو اللہ نے تمام پیغمبروں میں سے چنا اور انہیں ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر ان 5 میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ سارے انبیاء کرام ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ سب نبیوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ان تمام پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا
بہت بڑا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، اللہ نے اولاد میں سے کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ وَاصْطَفَىٰ مِن بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، پھر اللہ نے بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ مضمون تو میرے ذہن میں کوئی اور تھا، ابھی ایک بچہ یہاں نظم پڑھ رہا تھا کہ سارے نبیوں کی شان بلند ہے لیکن آپ کا مقام کیا ہے؟ سب سے جدا ہے۔ تو اس لیے یہی مضمون ذہن میں آ گیا، اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کرام میں سے ایک خصوصی مرتبہ، ایک خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب دیگر انبیاء کو خطاب کرتے ہیں، ان سے اللہ کلام کرتے ہیں، تو اللہ ان کا نام لیتے ہیں، نام لے کر بلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، اے آدم، اللہ نے کیا لیا جی؟ بولے نام لیا۔ اور نام لے کر بلانا یہ ایک عام سی بات ہے، اور نام کے علاوہ لقب سے بلانا یہ خاص اعزاز کی بات ہے۔ یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی جنت میں رہے، تیری بیگم بھی جنت میں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، کیا لیا اللہ نے؟ نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او میرے پیغمبر حضرت ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، کیا لیا اللہ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ یہ خطاب ہے اور عام خطاب ہے، عام خطاب۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے خاص پروٹوکول عطا فرمایا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا محمد، کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ اگر کہتا تو بے ادبی ہو جاتی؟ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے خاص پروٹوکول دے کر یا محمد نہیں کہا، فرمایا یا ایھا المزمل،
محمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اللہ نے آپ کا نام نہیں لیا۔ یہ فرق ہے میرے پیغمبر اور دوسرے انبیاء کرام میں۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، میرے پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نبیوں سے وعدہ لیا کس کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب یہ وعدہ اللہ کن سے لے رہا ہے؟ دوسرے انبیاء کرام سے۔ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے ان سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت و دانائی بھی دوں گا۔ او نبیوں، میں تمہیں دنیا کے اندر تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجا کر بھیجوں گا۔ تم عام آدمی نہیں ہو، نبی عام آدمی ہوتا ہے، تم عام آدمی نہیں ہو، تم میرے خاص بندے ہو۔ میں نے تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے، تمہیں لوگوں کا مقتدا بنانا ہے، تمہیں لوگوں کا قائد اور رہنما بنانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں نبوت کا درجہ عطا فرماؤں گا۔ کہ اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے بن مانگے ہمیں یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے آنے کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا، یا اللہ بڑی ٹھیک بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے آنے کے بعد وہ آخری پیغمبر آئے گا، عظیم الشان پیغمبر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آئے گا تو تمہارے بعد، لیکن ایک بات میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر بالفرض، توجہ فرمائیں، اگر بالفرض وہ تمہارے زمانے میں آ جائے، تم نبی ہو، لوگوں کے مقتدا ہو، لوگوں کے رہنما ہو، وہ تمہارے زمانے میں آ جائے، اگر آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم نبوت اپنی کا پرچار کرتے رہو گے یا کیا کرو گے؟ یا اللہ تو بتا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر وہ میرا آخری پیغمبر تمہارے زمانے میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر اپنی نبوت کا پرچار کرنا بند کر دینا ہے، اپنا کلمہ پڑھانا بند کر دینا ہے، اپنی شریعت بتانا بند کر دینا ہے، پھر مقتدا نہیں رہنا، اس نبی کا مقتدی بن جانا ہے۔ یہ فرق ہے آخری پیغمبر اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دوسرے انبیاء کرام اور آخری پیغمبر کے اندر فرق کیا۔ اللہ نے ہمیں اتنے بڑے عالی شان پیغمبر عطا فرمائے، دوسرے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجے، اپنی قوم کی طرف بھیجے کہ میرے پیغمبر تیری نبوت کہاں سے کہاں تک ہے۔ پنجابی جھاکدیاں اللہ فیتا مار کے کچھیا اور کچھ کے اللہ نے حد اور لمٹ دسی کہ میرے پیغمبر اس جگہ سے لے کر اس شہر تک آپ کی نبوت ہے، آپ نے یہاں تک دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک محدود ایریا دیا اور فرمایا میرے پیغمبر
آپ نے اپنی قوم کو خطاب کرنا ہے، اپنی قوم کو دعوت دینی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم، قال یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، جس کو دعوت دے رہے ہیں اے میری قوم۔ قوم ایک محدود ہے نا جناب، ان کی اپنی برادری، ان کی قوم، ان کے شہر کے لوگ، دوسرے ایریے والوں کو وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ یا قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، یا آبات حضرت موسیٰ کی باری آئی، یا قوم، یا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کی باری آئی، یا بنی اسرائیل۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی، جب آخری پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے یا قوم کہہ کر خطاب نہیں کرنا۔ یا اللہ پھر کیا کہوں؟ مکے والوں کو دعوت دوں؟ یا اہل مکہ، فرمایا اس طرح نہیں کہنا۔ یا اہل مدینہ، یا اہل عرب، اس طرح نہیں کہنا۔ یا اللہ کس طرح پھر دعوت دینی ہے اپنی رسالت کی؟ فرمایا میرے پیغمبر آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ کس کو خطاب کیا؟ ساری کائنات کو، ساری کائنات کو۔ بعض لوگ خطاب سن رہے تھے اور بعض جوں جوں آتے جائیں گے قرآن کی روح سے یہ خطاب ان کو پہنچتا جائے گا نہ، اس خطاب میں ہم بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، او ساری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف خدا کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس دنیا میں ہے، میں کہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں ستارے پہ، فلاں سیارے پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ رہتے ہوں، جنات رہتے ہوں، کچھ رہتے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن میرا دعویٰ یہ ہے اگر کسی اور ستارے سیارے پہ بھی اگر کوئی مخلوق رہتی ہے، اس کی طرف بھی نبی بن کے کون آیا؟ وہاں کوئی نیا نبی، آپ ان کے لیے بھی نبی ہیں۔ یا ایھا الناس، او ساری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف خدا کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک اگر کسی کو ہدایت چاہیے اب کہاں سے ملے گی؟ ادھر دیکھو نا، ادھر فرمایا کہ نبیو اگر تمہارے زمانے میں وہ آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کا پرچار، اور یہاں کیا فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ سب کو خطاب کریں، قیامت تک آنے والا آخری بندہ اگر اس کو ہدایت چاہیے، اس کو جنت چاہیے تو وہ کس طرح ملے گی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے۔ اب صورتحال یہ ہے، کیا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چل سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ امام الانبیاء نہ یہ جو ساری لائٹیں فیصل صاحب نے بند کر رکھی ہیں، یہ کیوں بند کر رکھی ہیں؟ سورج تو جب سورج چڑھ جائے تو پھر ان بلبوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب امام الانبیاء آ گئے تو پھر باقی نبیوں کی شریعت کی ضرورت باقی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہیں گئے، کسی جگہ پہ گئے، وہاں یہودی بیٹھے تھے، اپنی کتاب تورات پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہ تورات ہے۔ بہرحال ان سے کچھ اوراق لے لیے، ورقے لے لیے، اور تورات کے ورقے لے کر آ گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حضور کی مجلس میں۔
حضرت عمر خوشی ہو رہے ہیں کہ بڑی پرانی کتاب ہے، تورات ہے، اس کے ورقے ہیں، میں حضور کو سناؤں گا، حضور بڑے خوش ہوں گے کہ یہ حضرت موسیٰ والی تورات ہے۔ حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں آ کر ان ورقوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور حاضرین کو سنانا شروع کر دیا۔ نہ ایمانداری سے بتائیں، حضرت عمر جس کتاب کے پڑھ رہے تھے، یہ کتاب اللہ کی تھی یا کسی مولوی کی تھی؟ اللہ کی کتاب تھی نا، اتنی بڑی عظمت والی کتاب تھی۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کونی ماری کہ عمر تو تورات پڑھ رہا ہے اور دیکھتا نہیں اللہ کے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر حیران ہو کر دیکھتے ہیں حضور کیوں ناراض ہو رہے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا اے عمر میرے ہوتے ہوئے، میری کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تو تورات پڑھ رہا ہے۔ حضور ناراض ہوئے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات بولے کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب قرآن آ گیا اب تورات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پھر حضور نے وہ جملہ بولا جو حدیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے، فرمایا اے عمر تو کتاب پڑھتا ہے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، آج اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے، آج اگر وہ بھی زندہ ہوتے، اس دنیا میں آ جاتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، حضرت موسیٰ کو بھی ہدایت نہ ملتی جب تک میری کتاب کے پیچھے نہ چلتے۔ اب حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ اگر آج دنیا میں آ جائیں تو کس کتاب کے پیچھے چلیں گے؟ کس نبی کی اتباع کریں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا کلمہ پڑھانا ہے۔ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کیا انجیل کی تعلیم دیں گے؟ لوگوں کو انجیل پر چلائیں گے، انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے؟ نہیں۔ جب کتاب قرآن مجید آ گئی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب جناب والا پھر کس کی کتاب پہ عمل ہوگا؟ آخری کتاب قرآن مجید۔ یہ شان ہے میرے پیغمبر کا باقی انبیاء کرام کے درمیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء۔ حضور معراج کی رات پہ تشریف لے گئے، بیت المقدس میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور حضور فرماتے ہیں مُرسِلَ لِلْأَنبِيَاء، یہ حضور کا فرمان ہے، مُرسِلَ لِلْأَنبِيَاء، تمام نبیوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، میں نے ان تمام کو نماز پڑھائی۔ آج جناب والا سارے نبی لائن بنا کے بیت المقدس میں کھڑے ہیں، ہما انبیاء جانے سارے تمند، مقیم قطار انتظار تمند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ آج یہ آخری پیغمبر، سارے نبی سب بنا کے کھڑے ہیں، لائن بنا کے کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی آئے تو ہمیں جماعت کرائے۔ وَقَدَّمَتْ جَمِيعُ الْأَنبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِهِ، آج وہ سارے خاتم بن کے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء مخدوم بن کے جا رہے ہیں۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ سارے انبیاء آج آپ کے مقتدی ہیں اور آپ ان کے امام ہیں۔ حضور سارے نبیوں کے کیا بن گئے؟ امام بن گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا امام الانبیاء، امام الانبیاء۔
حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کی اتنی شان ہے، میرے پیغمبر کا اتنا مقام ہے کہ سب نبیوں کو اللہ نے خوبصورت بنایا، سب نبیوں کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، لیکن آخری پیغمبر کو اللہ نے علمی کمال بھی دیا، جسمانی کمال بھی دیا، سارے کمالات آپ کے اندر اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ اگر آپ فارسی جانتے ہوتے تو میں ترجمہ کرتا، ٹائم تھوڑا ہے نا، ورنہ میں تشریح کرتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہمارا رنگ تو تنہا داری۔ پنجابی میں سمجھو، اگلے نبیوں کو اللہ نے جو صفتیں، جو عظمتیں، اللہ نے جو شانیں تقسیم کر کے دی ہیں، اس طرح دی ہیں جی، تقسیم کر کے دی ہیں، وہ ساری شانیں اور عظمتیں اللہ نے اکٹھی کر کے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حسن یوسف، حضرت یوسف کا حسن بھی ہے، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ والا معجزہ بھی ہے، ید بیضاداری، حضرت موسیٰ والے معجزات بھی ہیں۔ جو کچھ اگلے نبیوں کو دیا گیا وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے اللہ نے کس کو دے دیا؟ ایک ہوتے ہیں نا باغیچے میں پھول ہوتے ہیں، باغیچے میں کوئی کسی رنگ کا پھول ہے، کوئی کسی خوشبو کا پھول ہے، اور ایک ہوتا ہے پھولوں کا گلدستہ، پھولوں کا مالی ایک ایک پھول توڑتا ہے، وہ خوشبو بھی شامل، وہ رنگ بھی شامل، مختلف پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بناتا ہے۔ وہ گلدستہ دیکھنے میں تو ایک قسم کا چھوٹا سا گلدستہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سارے باغ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری پیغمبر امام الانبیاء، یہ نبیوں کے حسن کا گلدستہ ہے، اللہ نے جو کچھ انہیں تقسیم کر کے دیا، آخری پیغمبر کو اللہ نے وہ خود بخود عطا فرمایا، بن مانگے عطا فرمایا، بن دوسرے پیغمبر مانگتے، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میری ڈیوٹی بڑی اونچی لگائی ہے، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کھولنا تو کیا مطلب ہے؟ ایسے سینہ کھول دے، یہ غلط سمجھا ہے انہوں نے۔ سینہ کھولنا محاورہ ہے، یعنی میرے سینے کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما دے، مجھے جرأت عطا فرما دے۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا مقابلہ بڑے سخت دشمن سے، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی تو کیا خیال ہے؟ مانگنا پڑا؟ مانگا حضور نے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ تو مانگ رہے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، میں نے بن مانگے ہی تمہارا سینہ کھول دیا، بن مانگے کھول دیا۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے نبوت پہ سرفراز فرمایا نا، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کام بڑا سخت ہے اور فرعون دشمن بڑا سخت ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے خاندان میں سے، میری فیملی میں سے ایک وزیر بھی مجھے عطا فرما دے۔ وزیر کا معنی جانتے ہو؟ وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ کیا مطلب ہے یہ؟ بوجھ اٹھانے والا، بوجھ تقسیم کرنے والا۔ اور بادشاہ کا وزیر اس لیے ہوتا ہے کہ بادشاہ سارے کام اکٹھے ایک آدمی نہیں کر سکتا، ایک سارے محکموں کی نگرانی ایک بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے وزیر بنائے جاتے ہیں کہ میرا بوجھ کچھ تم اٹھاؤ۔ وزیر کا معنی وزر سے نکلا ہے، بوجھ اٹھانے والا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ کام بڑا سخت ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ مجھے بوجھ بٹانے والا،
بوجھ اٹھانے والا بھی کوئی عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے کیا مانگا جی؟ کہ مجھے بوجھ اٹھانے والا عطا فرما دے۔ آخری پیغمبر کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ نے تو بوجھ اٹھانے والا مانگا تھا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تیرا بوجھ ہی ختم کر دیا تاکہ وزیر مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بات سمجھ آئیے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے وہ بوجھ ہی آپ کا ختم کر دیا تاکہ وزیر مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پیش نہ آئے سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے مقتدا، سارے نبیوں کے رہنما کون ہیں؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے میرے نبی کے رخ انور کی قسم کھائی، رخ انور کی قسم اٹھائی، اس چہرے کی قسم اٹھائی کہ میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مشرکین نے سوال کیے، حضور نے فرمایا کل جواب دوں گا، بھائی لیٹ ہو گئی، حضور پریشان ہیں، مشرکین مخالفین تانے دے رہے ہیں کہ حضور کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو جناب ناراض ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیغمبر مجھے تیرے رخ تاباں کی قسم ہے، تیرا مکھڑا، تیرا حسین مکھڑا، یہ تیرا روشن مکھڑا، یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ منور تیرا چہرہ، مجھے اس کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیغمبر مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے۔ یہ کتنا حسین چہرہ ہوگا، اس جیسا چہرہ اللہ نے کائنات کے اندر کوئی اور بنائے؟ اگر بنایا ہے تو بتاؤ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، توجہ فرمائیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نعرہ تکبیر! کے اندر اس جیسا چہرہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اسی لیے اللہ اس چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیغمبر تیرے رخ انور کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، زلفیں کالی ہوں اور چہرہ منور ہو اور پھر امام الانبیاء کا چہرہ ہو، بتائیں حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رات زلفوں سے کرے شوق اندھیروں کا سوال، یہ ادبی بات ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ رات زلفوں سے کرے شوق اندھیروں کا سوال، روشنی لوہے جبیں سے مہ تاباں سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زلفیں رات سے بھی زیادہ سیاہ ہیں اور آپ کا رخ انور وہ جناب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے پیغمبر میں تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوا، میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے میرے پیغمبر، میرے پیغمبر میں نے چھوڑنا ہوتا تو میں تیرے چہرے پہ اتنا حسن کیوں عطا کرتا، اتنا حسن کیوں عطا کرتا؟ میرے پیغمبر میں نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کس کی رضا کی بات کر رہا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے، حضور کو فرما رہا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پہ، اور جب قوم پیچھے پیچھے جا رہی تھی، حضرت موسیٰ کو جو جوش چڑھا نا اللہ کی محبت کا، بھاگ کر جناب سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم پیچھے آ رہی ہے، آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ جلدی آ گئے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں فَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔
حضرت موسیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور یہاں اللہ میرے نبی کی بات کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اللہ نے اس پیغمبر کے چہرے پہ اتنا حسن رکھا، اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اور کسی نبی کو اللہ نے یہ کمالات عطا نہیں فرمائے. اسی لیے تو علامہ بوصیری کہتے ہیں، علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی، محمد سید الکونین والثقلین. محمد، اگر آپ عربی جانتے ہوتے اور اگر لمبا ٹائم ہوتا تو میں اس کی تشریح بھی کرتا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. فرماتے ہیں سب نبیوں سے فوقیت لے گئے. آگے علامہ بوصیری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ. یہ تمام نبیوں کے لیے ایسے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے. ہم کواکبها، اور باقی انبیاء کیا ہیں؟ ستارے ہیں. یظہرن انوارها للناس فی الظلم. وہ سارے ستارے اسی سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، منعکس کر رہے ہیں. تو نبیوں کے اندر آپ کا مقام کیا ہے؟ سورج جیسا. جیسے ستاروں کے اندر سورج کا مقام ہوتا ہے، انبیاء کرام کے اندر میرے آخری پیغمبر کا مقام کیا ہے جی؟ ہاں، سورج جیسا. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم. او علامہ بوصیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کا ظاہری حسن بیان کرتے ہیں. اور اسی حسن کو بیان کرتے ہوئے حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے اللہ کے پیغمبر، آپ جیسا خوبصورت چہرہ، آپ جیسا حسین چہرہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا. ایک آنکھ ہے تیری، ایک آنکھ ہے میری، ایک آنکھ ہے جبریل کی. کیا جبریل کی آنکھ نے بھی حضور جیسا کوئی اور دیکھا ہے؟ اور ایک آنکھ ہے میرے اللہ کی بلا کیف. کیا اللہ کی آنکھ نے بھی حضور جیسا کوئی دیکھا ہے؟ جب بنایا ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے؟ ہاں، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے پیغمبر، آپ کو اس طرح اللہ نے بے عیب بنایا، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں. اس طرح بے عیب بنایا، اس طرح لگتا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ یہ ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ گویا کیا ہے؟ گویا کہ اللہ آپ سے پوچھتا رہا میرے پیغمبر تیری آنکھ کیسی بناؤں، میرے پیغمبر تیرا چہرہ کیسے بناؤں، میرا پیغمبر تیرے ہاتھ کیسے بناؤں. اللہ پوچھتا رہا گویا کہ، اور آپ اس کو بتاتے رہے. حالانکہ پوچھنے اور بتانے والی بات نہیں ہے، یہ شاعر کا تخیل ہے. بات کو سمجھیں، اللہ بھی پوچھ کر بتائے تو پھر اللہ کہاں رہ جائے جناب. ہاں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اس چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور حضرت حسان فرماتے ہیں اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے پوچھ کر بنایا. آپ کہیں کہ مولوی صاحب حضرت حسان کے شعر ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی. ایک پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا. اپنی سنا دوں؟ جی بسم اللہ. بولے، زور سے بولے. بسم اللہ. شاعر کہتا ہے کسے ماں، اردو پنجابی ہے نا، کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا
کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سحبن نفاست کے پھلاں دا سہرا یہ پنجابی کا ادب ہے سحبن نفاست کے پھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد کا چہرہ محمد کا چہرہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا اور شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے رب قلم توڑ دیتا اب اس کے بعد اللہ اس جیسا حسین چہرہ اور کوئی نہیں بنائے گا اتنا حسین چہرہ اتنا ظاہری حسن اللہ نے اپنے پیغمبر کے وجود پہ رکھا ایک اور بات بتا دوں اتنا حسین چہرہ کیا اس جیسا کوئی چہرہ کائنات کے اندر ہے کیا اتنا قیمتی کوئی چہرہ ہے جناب سارے انسان کی باڈی میں سے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے چہرہ سب سے قیمتی چیز لطیف چیز سب سے جناب عظیم چیز وہ چہرہ ہوتا ہے اور میرے نبی کے وجود میں سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ مقام کون سا تھا چہرہ تھا اس سے کائنات کے اندر اور کوئی اگر قیمتی چیز ہے آپ مجھے بتائیں سورج قیمتی ہے چاند قیمتی ہے کوئی اور رخ انور سے قیمتی ہے کوئی قیمتی نہیں ہے لیکن توجہ کریں یہی قیمتی چہرہ توجہ فرمائیں یہی قیمتی چہرہ یہی رخ بے مثال یہی حسین چہرہ احد کے میدان میں کس کے پیچھے زخمی ہو رہا ہے اللہ کی توحید کے پیچھے توحید کے پیچھے سمجھو حضور کا ماتھا زخمی ہو گیا حضور کا ہونٹ کٹ گیا جبڑے میں دو خود کیل کے گھس گئے حضور کے دو دانت شہید ہو گئے سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا یہ قیمتی چہرہ اگر زخمی ہو رہا ہے لہو لہان ہو رہا ہے کس کے پیچھے ہو رہا ہے معلوم ہے ہم جملہ بولنے لگا کہ اپنے مولیے کو پوچھا ہے اپنے مولیے کو پوچھا ہے ثابت ہوا کہ میرے نبی کے قیمتی چہرے سے بھی سب سے زیادہ قیمتی وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت ہے لا الہ الا اللہ کے پیچھے حضور نے اپنی وجود قربان کیا یا نہ کیا تو قیمتی چیز کون سی ہوئی تھی حضور اللہ کی مخلوق ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ کی صفت ہے سمجھیں لا الہ الا اللہ چلو یہ فلسفے کا معاملہ ہے جناب حضور کا چہرہ اللہ فرماتے ہیں اتنا حسین چہرہ میں نے کسی کا نہیں بنایا اسی لیے میں نے قرآن مجید کے اندر حضور کے چہرے کی قسم اٹھائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے پیغمبر تیرے رخ انور کی قسم تیری کالی زلفوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں میرے پیغمبر بلکہ چہرہ تو چہرہ ہے نا بڑی اونچی بات ہے یہ تو جناب بڑی اونچی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدم لگ گئے توجہ فرمائیں قدم کی بات نہیں کر رہا قدم کی بات نہیں جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدم لگ گئے اللہ اس زمین کی قسمیں بھی قرآن میں لا اقسم بہذا البلد لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی گلیوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں مکہ کے پہاڑوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں مکہ کی سنگلاخ زمین کی میں قسم اٹھاتا ہوں مولا تو قسم کیوں اٹھاتا ہے مکے کی زمین کی اب مکہ کوئی معمولی شہر ہے دعا فرمائے اللہ سب کو لے جائے مکہ کوئی معمولی شہر ہے یا اللہ تو مکے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے میں نے اپنے خیال میں پوچھا یا اللہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے نا وہاں زمزم کا کنواں ہے کوئی معمولی ہے یا اللہ زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے یا اللہ وہاں حکیم ہے اس لیے فرمایا نہیں یا اللہ حجر اسود ہے فرمایا نہیں یا اللہ صفا کی پہاڑی ہے یا اللہ عرفات ہے مزدلفہ ہے جبل نور ہے جبل ثور ہے یا اللہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے نہیں فرمایا یا اللہ اس لیے پھر تو قسمیں اٹھا رہا ہے وہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے بیت
بیت اللہ سے عظیم گھر کوئی ہو سکتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس سے بابرکت گھر کائنات کے اندر کوئی ہے جی؟ مولا پھر تو اس لیے قسم اٹھا رہا ہے نا مکے شہر کی کہ مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا۔ مولا پھر اس شہر کی قسم آج کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں اس مکے کی زمین کی کہ میرے پیغمبر تیرے قدموں کے تلوے اس زمین پہ لگ گئے، اور جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدموں کے تلوے لگ جائیں وہ زمین اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! بڑی عظمت کی بات ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کا دن ہے، میدان معاشرے، ساری دنیا کھڑی ہے، لوگ انتظار میں ہیں، سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہے، شدید گرمی ہے، لوگ پسینے کے اندر شراب ہوئے، ہر آدمی اس ٹینشن میں ہے کہ یا اللہ جلدی حساب ہونا چاہیے، یا اللہ جلدی حساب ہونا چاہیے۔ اب سارے میدان معاشر میں یہی مسئلہ ہے کہ اللہ جلدی حساب لے، سورج کی جناب شدید گرمی ہے اور ہم کھڑے ہیں۔ اب تم لوگوں نے کیا کیا جی؟ حدیث کی بات ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ چلو جی کسی پیغمبر کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری کیا کرے؟ سفارش کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ زندہ سفارش کرے، اس کے لیے دعا کرے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ تو جناب وہ سارے کے سارے لوگوں نے فیصلہ کیا چلو جی حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں۔ اذهبوا الى آدم، حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت آدم کے پاس پہنچے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں اللہ کے سامنے، اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم پتہ ہے کیا کہیں گے؟ لست لہا لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، میری جرأت نہیں۔ چلو جی اذهبوا الى نوح، حضرت نوح کے پاس جاتے ہیں۔ ساری دنیا حضرت نوح کے پاس کہ حضرت آپ کا بڑا مقام ہے، ثانی بابا آدم ہے، بڑا رتبہ ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں۔ اور یہ سفارش کس بات کی ہے جی؟ حساب کتاب شروع کرنے کی، بخشش کی نہیں ہے۔ بخشش تو آگے ہوگی نا، پہلے حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں لست لہا لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلو جی حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے؟ لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلو جی حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کیا کہیں گے؟ نہ آپ اندازہ لگائیں، جب سارے انبیاء جواب دیں گے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، ڈاکٹران جواب لے چھوڑے، اس کا مطلب سمجھ آگے؟ جب سارے جواب دے دیں گے، حضرت عیسیٰ بھی جواب دے دیں گے، لوگوں میں کتنی مایوسی داری ہو جائے گی، لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا جناب حضرت عیسیٰ نے بھی جواب دے دیا، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب یہ وفد حضور کے پاس آئے گا میدان معاشر میں، آپ ہماری سفارش کریں، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے انا لہا، میں تمہاری سفارش کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سب کا خوشی سے کیا حال ہو جائے گا کہ سارے پیغمبروں نے جواب دے دیا اور آپ نے حامی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ حضور بھی قیامت والے دن اتنا زبردست منظر ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے روب، پریشر، جلال، دبدبے کی وجہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کریں، اتنا بڑا اللہ کا پریشر ہوگا اس پہ، جلال اتنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں فَآخِرُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمدیں بیان کرتا رہوں گا، تعریفیں بیان کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ دنیا والے 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی، کتنی جی؟ 7 دن 7 راتیں۔ آخر اس کے بعد اللہ خود پوچھے گا ما یبکیک یا محمد،
میرے پیغمبر روتے کیوں ہو؟ اللہ خود پوچھے گا۔ ارفع راسک، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سل مانگیے، توتا میں دینے کے لیے تیار ہوں، اشفا تو شفا شفاعت کیجئے میں ماننے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا مانگیے میرے پیغمبر، میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو مانگتا جائے گا میں تجھے راضی کرتا جاؤں گا۔ اور پھر حضور اس وقت کیا فرمائیں گے؟ اللہم امتی امتی، پھر آپ سفارش فرمائیں گے۔ کیا خیال ہے جب سب نبیوں نے جواب دے دیا تو کس پیغمبر نے ہمیں سینے سے لگایا؟ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلے دور میں جب حضور، خصوصی آخری بات ہے، میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ کی نسبت میرا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا ایک منٹ اگر آپ اس کی قیمت بنائیں وہ ہزاروں کا بنتا ہے۔ الحمدللہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ آخری بات، حضور نے خاص سفارش فرمائی قیامت والے دن، اللہ حضور کے بعد امتیوں کو، یہ وہ امتی ہیں جن کا ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا، اعمال میں خرابی ہوگی، اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں سامنے آ جاؤں گا، اختبات و دعوتی لامتی یوم القیامہ، پھر میں اپنے رب کے سامنے اپنی وہ دعا لے کر آؤں گا جو میں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے، پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ گناہگار امتیوں کے لیے، گناہگار جن کا ایمان ہے اصل، حضور کا امتی اصل وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ باقی جو ہم کہتے ہیں نا امت دعوت ہے، یہ ہے، یہ سب باقی باتیں ہیں۔ اصل امتی کون ہے جی؟ جو صاحب ایمان ہے، وہ حضور کا اصل امتی ہے۔ پھر اس میں آگے درجات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جناب میں اللہ کے سامنے وہ دعا لے کر آؤں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتے ہوئے میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرمائے گا، اور اللہ فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں آپ کو راضی کر دوں گا، میں آپ کو۔ پھر اور ٹائم گزرے گا، بعض لوگ پھر بھی امت محمدیہ کے جہنم میں ہوں گے، پھر حضور سفارش فرمائیں گے یا اللہ میری سفارش ہے، یا اللہ ان کو بھی نکال، ان کو بھی نکال۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے میرے پیغمبر سفارش کر رہے ہیں، جاؤ فرشتوں اخرجو من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جاؤ جہنم میں سے ہر اس بندے کو میرے پیغمبر کی سفارش پہ نکال دو جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ کس کو نکالا جائے گا؟ ایمان والے کو۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ میری سفارش کو، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقت تو سب راضی قدر ہونا، فرمایا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں رہے گا۔ سب مومنین کو اللہ کے پیغمبر سفارش کر کے کہاں لے آئیں گے جناب؟ جنت میں۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو آپ کی سفارش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔